احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید اور تقلید کرنے والوں پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پہلے دو اعتراضات اور ان کے جوابات جو ہے وہ دیے گئے غیر مقلدین کی طرف سے۔ مقلدین پر اٹھنے والے سوالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور بس ان کی باتوں میں آ کر ایک دم مقلدین پر بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج ہے سوال نمبر 3، تقلید کرنے والوں کا کیا حال ہے اور غیر مقلدین کیسے کیسے سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم ماننا، اپنا حاکم بنانا ہے اور یہ شرک ہے، لہذا تقلید شخصی شرک ہے۔ رب تعالیٰ کیونکہ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، بے شک نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ بس اس آیت میں آ کر بھی حاکم اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ تو لہذا مقلدین جو ہے یہ خلاف قرآن چل رہے ہیں، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہمارے مقلدین پر لگائی جاتی ہیں، جس سے عام مقلد جو ہے نا وہ بہت ساری ٹینشنوں میں آ جاتا ہے اور ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں میں، جیسا کہ مرزا انجینئر محمد علی انجینئر، وہ اس کے چاہنے والے، اس نے لوگوں کو اس طرح کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور لوگ لگنے والے لگ گئے، دیکھا نہیں کہ آخر کیا ہے کیا۔ جواب سماعت فرمائیے، اگر غیر خدا کو پنچ یا حکم ماننا بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہوا۔ اگر غیر خدا کو اپنا حکم بنانا شرک ہے تو حدیث بھی شرک ہے۔ نیز سارے محدثین مفسرین مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام مسلم وغیرہ حضرات تو مقلد ہیں، اور امام بخاری وغیرہ مقلدوں کے شاگرد ہیں۔ ہاں جی، یہ ان کے شاگرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے، اور دیکھ اس بات کی دلیل جو ہے عینی شرح بخاری، تو یہ سارے پھر مشرک ہو جائیں گے۔ آئیے ایک دیوان پیش کر دیتا ہوں، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہ جتنے فقہ محدثین ہیں تمہارے خرمن سے خوشہ چین ہیں، ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جائے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، یا موضوع ہو جاتی ہے۔ تو جس روایت میں کوئی مقلد آ جائے تو مشرک آ گیا بقول ان کے، تو وہ بھی پھر باطل ہو جائے گی۔ جس روایت میں راوی فاسق آ جائے وہ ضعیف یا موضوع، تو جس روایت میں مقلد آ جائے تو وہ تو مشرک آ گیا، لہٰذا وہ بھی باطل۔ پھر تو امام ترمذی، امام ابو داؤد
جو کہ خود مقلد ہے وہ تو مشرک ہو گئے، ان کی روایات بھی ختم ہوئی، یعنی امام ترمذی کی حدیث کو بھی آپ نہیں لے سکتے، اور ابو داؤد کی بھی حدیثیں نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو مقلد ہیں۔ بقول آپ کے مقلد جو ہے وہ مشرک ہے، بقول آپ کے کہ مقلد شرک کرتا ہے۔ تو بخاری، امام بخاری تو ان کے شاگرد بھی ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہیں۔ اب حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ اب حدیث کہاں سے لاؤ گے جبکہ قرآن پاک نے حکم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن کی دلیل ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ تو جب میاں بیوی کا خوف ہو، رب کو تو یہ چاہیے تھا نا، یہ فرماتا ہے کہ بھائی ایک حکم بیٹھ کر مسجد میں تلاش کرتے، مرد والے ایک عورت والے۔ تو جہاں پر پنچ کی ضرورت ہے صلح صفائی کے لیے، یہ اصل میں میاں بیوی کے تضاد کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک مرد والوں کی طرف سے پنچ بیٹھ جائے، ایک عورت والوں کی طرف سے بیٹھ کے وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورہ کر کے پھر آپس کے اندر جو چپکلشیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ ختم کروا دیں۔ تو بھائی پتہ یہ چلتا ہے جو آیت آپ مقلدین پر فٹ کر رہے ہیں حکم کے حوالے سے، پنچ کے حوالے سے، تو وہ آیت تو پھر اس قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو تضاد میں آ جائے گی۔ تو پھر حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنی قریظہ کے زمانے میں، بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ حقیقی حکم خدا پاک ہی کا ہے، حقیقی حکم اللہ ہی کا ہے، اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں علماء، فقہاء اور مشائخ کے، اسی طرح احکام حدیث، یہ تمام بالواسطہ خدا تعالیٰ کے حکم ہے۔ اگر یہ مانی ہو کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے، تو آج تمام دنیا جج کا فیصلہ مانتی ہے، کچہریوں کے مقدمات کو مانتی ہے، سب کے سب مشرک ہو جائیں گے۔ جب تم جج کا فیصلہ مانو تو وہ تو صحیح ہو گیا، اور فقہاء کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تم کہو کہ جی ہم بزرگوں کی نہیں مانتے کیونکہ یہ شرک ہے، تو پھر یہ جج کا فیصلہ مان کر، یہ جو پلمبر ہے ان سے پوچھو، یہ جج کا فیصلہ مان کر آیا نا باہر، انہوں تو چاہیے سی اندر آ گیا، کہ اندر نہیں میں کسی جج نہیں مانتا، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استدعا، یا رسول اللہ کہنے سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔